ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ تراویح کا انتظام انصرام کرے۔ اس پر مرد عورت کے لیے سب کے لیے تراویح سنت موقدہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے مداومت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ یعنی جو خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے جس چیز پر عمل کیا ہے اس کو تم اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہ کو بخش دیتا ہے، یعنی جتنے صغائر گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ متفرق تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ جماعت کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل نے چاہا کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک ساتھ پڑھا جائے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور دوسرے دن جب تشریف لے جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے فرما دیا۔ اور جب دوسرے دن تشریف لے گئے کہ دیکھیں لوگ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ سب لوگ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اقتدا کیے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیک اسی وقت ارشاد فرماتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے، لوگ اس پر عمل کریں۔ اور اسی دن سے یہ لاگو ہو گیا کہ ہر مسلمان اسی دن سے 20 رکعت امام کے پیچھے پڑھنے لگا۔ یہ آج سے نہیں پیارے، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، یہ ان کے زمانے سے لاگو کیا گیا تھا کہ لوگ اماموں کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے۔ ارے پیارے، تم شرک بہتر جانتے ہو کہ حضرت عمر فاروق اعظم جانتے ہیں بہتر، جنہوں نے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقتدا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار دی۔ پیارے، وہ تم سے بہتر جانتے ہیں اور انہی کا فرمان عالی شان ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے، یہ ان کے زمانے سے لاگو ہوا تھا۔ پیارے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ اور بہقی نے بسند صحیح صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین عہد میں یوں ہی تھا۔ اور موطا بایزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعت پڑھتے، 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ 3 رکعتیں وتر کی تھی اور 20 رکعتیں تراویح کی تھی۔ اور ایک شخص سے حکم فرمایا کہ رمضان میں کل تم لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھے، نیز اس کے 20 رکعت ہونے کی حکمت یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کل فرائض و واجبات ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب ہے کہ بھی 20 رکعتیں ہوں تاکہ مکمل برابر ہو جائے۔ اس کا اب تراویح کا وقت کب سے ہے؟ تو اس کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وتر اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اگر امام وتر کو کھڑا ہو گیا
تو इमाम के साथ वित्र पढ़ ले, और अगर उसकी रकातें छूट गई हैं, यानी इशा की नमाज के साथ अगर उसकी रकातें छूट गई हैं, यानी वो जमात नहीं पाया है, तो उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो तन्हा वित्र की नमाज पढ़े। और अगर उसने जमात को पा लिया है तो उस पर ज़रूरी है कि वो वित्र की नमाज जमात से अदा करे। लेकिन जिसकी रकातें छूट गई, यानी जमात छूट गया, उसके लिए ज़रूरी यही सबसे ज़्यादा अफजलियत ये रखती है कि तिहाई हिस्से में वित्र की नमाज अकेले में, अगर अंदेशा हो कि हम उठ जाएंगे तो तिहाई हिस्से में पढ़े, ज़्यादा सवाब पाएगा। और वित्र की 20 रकात 10 सलाम से पढ़नी चाहिए। कितनी? 10 रकात 10 सलाम से। पता चला कि हर 2-2 रकात पर सलाम फेर देनी चाहिए। और 4 रकात जब हो जाए तो उसको चाहिए कि उतनी मिक़दार वो बैठे जितनी मिक़दार में उसने 4 रकातें पढ़ी है, चाहे वो ऐसे बैठा रहे, चाहे कलमा दुरूद शरीफ पढ़े, या फिर जो चाहे उसका दिल चाहे वो पढ़ सकता है, चाहे कोई दुआ पढ़े, लेकिन वो 4 रकात के बराबर उसको बैठना चाहिए। एहतियात यह है कि जब 2 रकात पर सलाम फेरे तो हर 2 रकात पर अलग अलग नियत करे। कितनी? अलग अलग नियत करे, और एक साथ 20 रकात की नियत कर ली तो भी जायज़ है। रद्दुल मुख्तार में है कि अगर एक साथ में अगर 20 रकात की किसी ने नियत कर ली तो भी जायज़ है, लेकिन बेहतर अफजल ये है कि 2-2 रकात करके नियत बांधे। तरावीह में एक बार कुरान मुकम्मल करना सुन्नते मोकिदा, यानी एक बार पूरा कुरान पढ़ना सुन्नते मोकिदा है, और 2 मरतबा फजीलत और 3 मरतबा अफजल। लोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म को तर्क न करें, यानी इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि लोग सुस्ती में आ जाएं, आजिज़ हो जाएं, परेशान हो जाएं। इतने अच्छे से पढ़ें कि आसानी उसको पढ़ सके। इतनी तवील भी नहीं करना चाहिए कि लोग सुस्ती महसूस करें, और इतना कम भी नहीं करना चाहिए कि लोग एकदम कहें कि एकदम से छोटा ही है, लेकिन अंदाज़ ये होना चाहिए कि दरमियान पढ़े। इमाम व मुक्तदी हर 2 रकात पर सना पढ़ें और बाद तशहुद दुआ भी। हाँ, अगर मुक्तदी यूं ही पर गिरानी हो तो तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा, यानी अगर मुक्तदी परेशान हो जाते हो बैठे बैठे खड़े खड़े, तो बेहतर यह है कि छोटी छोटी सूरतें पढ़ी जाए, और अगर बड़ी तराबी है तो बेहतर यह है कि इतना पढ़ें ताकि मुक्तदियों के लिए आसानी हो, उन पर गिरा ना गुजरे। और एक ख़त्म करना तो बेहतर है कि 27वीं शब में ख़त्म हो जानी है। तरावी का जो ख़त्म करने का जो सही चीज़ है, डायरेक्शन है, उसको 27वीं शब को तरावी को ख़त्म करना, इस रात से ख़त्म करना, तरावी रमज़ान की आखिर में यानी 27वीं शब को करना ज़्यादा बेहतर है, सुन्नत मोकिदा है। अफजल ये है कि तमाम शफ़ों में क़िरात बराबर हो, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली रकात में छोटा कर दिया, दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े हो तो बड़ी तवील कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ी रकात